سماما، یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، میں تمہیں تمہاری بیوی ہونے کا حق کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن سماما کا ابھار اور لچکدار سراپا اسے بہکا گیا تھا۔ یہ پہن کر آؤ۔ شاہ نے اسے ایک جالی دار نائٹی دی۔ لے لیکن آپ نے تو جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ نائٹی پہن کر آئی تو شاہ کے اعصاب تنے تھے۔ اسے اپنی گود میں اس کی نائٹی کی ڈوری کھول گیا۔ تم تو ہوش اڑانے تک حسین ہو۔ اف، کتنا ہاٹ فگر ہے تمہارا۔ سماما اس کے قریب جاتی اس کے لبوں پر کس کرنے لگی۔ شامیر اس کی ابھری دھڑکنیں دیکھ ان پر لب رکھ گیا۔ اس کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے کانپتے جسم کے ساتھ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شامیر اس کی صدا پہ فدا ہوتا اس کی اور اپنی روح ایک کر گیا۔ رات کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو، جیسے کسی بہت بڑے فیصلے کی آہٹ باہر کھڑی ہو۔ لاہور کی وہ پرانی طرز کی حویلی جہاں چراغوں کی روشنی کم اور دیوانوں کی خاموشی زیادہ تھی، آج غیر معمولی حد تک بے یقین دکھائی دیتی تھی۔ اندر شاہ اپنی سیاہ قمیض کے بٹن بند کرتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری، سرد اور بے رحم تھی، جیسے دنیا کی کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ ماتھے پر پڑی ہلکی سی وین بھی اس کے غصے کی گہرائی بیان کر رہی تھی۔ اس کا کزن ایان اندر آیا تو ایک لمحے کو وہ فوراً رخصا گیا۔ بھائی، آپ واقعی نکاح کر رہے ہیں؟ شامی نے بغیر گھومے بغیر دیکھے بس اتنا کہا۔ ضرورت ہے، چاہت نہیں، تو میری مجبوری بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ لیکن بھائی، دوسری شادی، خاندان کیا سوچے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شامیر کی آنکھوں میں شدید سختی ابھری۔ میں لوگوں کے لیے نہیں جیتا ایان۔ جسے میری پہلی شادی پر ترس آیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں، اور جو زندہ ہے ان کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ مزید بات کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ایان خاموش رہ گیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں سماما اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھی تھی، کمزور، خاموش، آنکھوں میں پانی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اب صرف مہنگے علاج سے ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن سماما کہاں سے لاتی اتنے پیسے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کا دم گھونٹ رہا تھا، حلق سے پانی تک نہیں اترنے کا نام لیتا تھا۔ خالہ نورا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ایک رشتہ ہے تمہارے لیے۔ لڑکا بہت پیسے والا ہے، عزت دار ہے، مگر شرطیں تھوڑی سخت ہیں اس کی۔ سماما چند پل اپنے کمزور باپ کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، شرطیں؟ خالہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ نکاح صرف 6 ماہ کا ہوگا، ایک طرح کا معاہدہ سمجھ لو، اور تمہیں اس دوران کوئی سوال نہیں پوچھنا، نہ اس کے ماضی کے بارے میں، نہ اس کی زندگی کے بارے میں۔ ایک بڑی شرط یہی ہے اس کی۔ سماما کا دل دھک سے رہ گیا۔ نکاح، وہ بھی صرف 6 ماہ تک، اور کچھ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں؟ اور میرے بابا، ان کا کیا؟ خالہ نے جلدی سے کہا، وہ علاج کا خرچ اٹھا لے گا، ابھی فوراً۔ وہ تمہیں کبھی اس معاملے میں تنگ نہیں کرے گا، تمہیں بس 6 ماہ تک اس کی بیوی بن کر رہنا ہے۔ سماما کے پاس فیصلے کا وقت نہیں تھا۔ اس کی زندگی، اس کے باپ کی سانسیں، ہر چیز وقت سے لڑ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا دیا، اور پھر اپنے تمام خوابوں کو اپنی مجبوریوں تلے کچلتی وہ فیصلہ کر گئی تھی، میں تیار ہوں خالہ، آپ پیغام بھجوا دیں۔ رات کے 12 بجے نکاح کا وقت رکھا گیا، جیسے معاملہ جلدی نپٹانا ہو۔ شامیر سفید شال کندھے پر ڈالے خاموش بے حس بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ نے سوال پوچھا، شامیر شاہ ولد، کیا آپ سماما ہاں کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ شامیر نے سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا جو سر جھکائے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ سماما نے کانپتی آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ لفظ پورے ہوئے، رشتہ بنا، مگر دلوں میں خلا ہی خلا تھا۔ دو اجنبی مجبوری کی ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ شامیر نے ایک بار بھی سماما کی طرف نگاہ نہ ڈالی، جیسے وہ اس کی زندگی میں ایک مجبوری ہو، ایک ضرورت، ایک فائل کی طرح بند کر کے رکھ دینے والا معاملہ تھا۔ نکاح کے بعد جب سماما پہلی بار اس کے سامنے آئی تو اس کی نظریں سہمی ہوئی تھی۔ شامیر کی نگاہیں سخت، تیز، بے رحم، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان آنکھوں میں کہیں بہت اندر کوئی ٹوٹا ہوا سایہ، کوئی دبے درد کا عکس بھی تھا۔ تبھی وہ پتھر ہوئے لہجے میں بولا، میری کچھ شرطیں ہیں۔
یہ اس کی سماما سے پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہ نکاح معاہدہ ہے، تو میری بیوی ضرور ہے، مگر صرف اتنا ہی جتنا پیپرز میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ضد نہیں۔ تم میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ میرے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ گھر میں جو حصہ میں تمہیں دوں گا تم وہی استعمال کرو گی۔ اور سب سے اہم، وہ ایک قدم قریب آیا، اتنا قریب کہ سماما کو پہلی بار اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس کی جلتی حدت سے گھبرا کر اس نے حسین نگاہیں اٹھا کر شاہ شاہ کو دیکھا۔ مجھے ہمدردی سے نفرت ہے۔ میرے سامنے کمزوری دکھائی تو برا ہوگا۔ میں تمہاری اس معصوم صورت پر رحم نہیں کروں گا۔ سماما نے آہستگی سے سر ہلایا، اگرچہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ وہ انسان ہی ایسا تھا، اسے دیکھ کر خوف اور کشش دونوں ساتھ محسوس ہوتے تھے۔ شاہ میر نے پیچھے ہٹتے ہوئے فون نکالا اور کسی سے سخت لہجے میں بات کی، جیسے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اسے غصہ دلا دیتا ہو۔ سماما خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایسا کیسا انسان ہے جو شادی جیسے رشتے کو بھی ضرورت ہے یا مجبوری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ کمرے میں جاتے ہی شاہ میر اچانک رکا اور ذرا سا گھوم کر بولا، کھانا کھا لو، بھوک سے گر جاؤ گی تو علاج کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ ایکسٹرا خرچہ ہوگا۔ ویسے یہ وہ جملہ تھا جس نے سماما کو پل بھر کے لیے حیران کر دیا۔ لہجہ سخت تھا مگر خیال تو تھا، شاید بہت چھپا ہوا مگر تھا تو۔ سماما اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ روم سے جا چکا تھا۔ سماما نے خود کو سمجھایا، نہیں میں دل نہیں لگاؤں گی، یہ شادی صرف 6 ماہ کی ہے، میں بے وقوف نہیں بنوں گی۔ اس شخص کی ذات کی کشش مجھے کیوں اپنی جانب کھینچ رہی ہے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ بس 6 ماہ کی مجبوری کے تحت ہے، مگر دل کہاں سنتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب شاہ میر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ جلانے لگا تو اس کی آنکھوں میں ایک اداسی جھلکی، وہ اداسی جو سماما نے صرف ایک لمحے کو دیکھی اور پھر شاہ میر نے اپنے چہرے پر وہی پتھر جیسی سختی اوڑھ لی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر نظارے کرنے کا کون سا وقت ہے یہ؟ سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو۔ مجھے ان 6 ماہ میں تم بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آؤ۔ سماما نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اچانک سے اس کے لبوں پر انگلی رکھا۔ سماما نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر شاہ میر کو دیکھا۔ چپ، بہت منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہو تو کوئی سوال مت کرنا، مجھے بس ان لبوں پر خاموشی چاہیے۔ اس کے گداز گلابی لبوں پر انگلی سے رب کرتا اس کے قریب ہوا تو سماما نے سانسیں جیسے روک لی تھی۔ سماما کی نظریں جھکی تو وہ جیسے ایک دم اسے دور ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر لو اور سو جاؤ، سکون کرو، کیا پتہ پھر سکون کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اس نے بس اتنا کہا اور باہر نکل گیا۔ سماما کو یوں لگا جیسے اس آدمی کے وجود میں کہیں بہت گہرا راز دبا ہے جس تک پہنچنا شاید آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے سلجھا کر رکھ گیا تھا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی راز ایک دن اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ اس رات ایک سخت مزاج مرد اور ایک بے بس لڑکی کے درمیان نکاح ہوا تھا۔ وہ رشتہ نہیں تھا، وہ ایک معاہدہ تھا، مگر قسمت کے پاس ہمیشہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور شاہ میر شاہ وہ مرد تھا جو اپنے دل پر کفن لگا کر چلتا تھا، مگر اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کفن ایک دن سماما کی معصوم نگاہوں سے ٹوٹ جائے گا۔ سماما نے رات بھر جاگتے ہوئے سوچا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھی۔ شاہ میر شاہ جو پہلے سے اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے تھا، آج اس کے سامنے مکمل خاموشی کے ساتھ موجود تھا، اور وہ خاموشی کسی بھی لفظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی، سماما نے دیکھا کہ شاہ میر پہلے سے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف تھا، مگر اس کی نظروں میں آج بھی وہی سختی تھی، وہ ٹھنڈک تھی جو دل کے اندر کچھ ہلچل پیدا کرتی تھی، مگر ساتھ ہی خوف بھی دلاتی تھی۔ سماما نے اپنی نگاہیں جھکائی اور پھر ہمت کرتے آہستہ سے پوچھا، صبح کا ناشتہ؟ شاہ میر نے بغیر گھومے ایک ہلکی سی آواز میں کہا، کچن میں سب کچھ تیار ہے، اپنی مرضی سے کھاؤ۔ سماما دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ مرد واقعی عجیب ہے، سخت مگر اندر سے شاید ایک نرم دل بھی ہے، مگر وہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے ہی سماما کچن کی طرف بڑھی،
شامیر کا فون بجا اور وہ فوراً بات کرنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک سردی اور اتھارٹی تھی جو سماما کے دل کو ہلکا سا دھچکا لگا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی رہی اور دل میں سوچا، یہ مرد عجیب ہے اور اس کی یہ سختی میرے لیے کتنی خطرناک ہے، مگر دلچسپی بھی پیدا کر رہی ہے۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد شاہمیر نے اپنے کمرے میں بلایا اور وہ اندر گئی۔ وہاں وہ پہلی بار قریب سے دیکھا کہ شاہمیر کے چہرے پر تھوڑی سی تھکن ہے، مگر اس کی آنکھیں وہی سختی اور اتھارٹی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، یہ 6 ماہ کا معاہدہ ہے، ہر چیز کے لیے تیار رہو۔ تمہیں ہر حد معلوم ہونی چاہیے کہ تم کہاں کھڑی ہو اور میں کہاں ہوں۔ سماما نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی ہوں، مگر دل کے اندر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف 6 ماہ کا معاہدہ ہے، مگر شاہمیر کی موجودگی اس کے لیے دن بدن زیادہ پیچیدہ اور جذباتی بنتی جا رہی تھی۔ دوپہر میں سماما نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، پلیز جانے دیں۔ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک کہا، کار میں بیٹھو، تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ سماما کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر سخت ہے، مگر اس کے اس انداز میں کیئر چھپا ہوا ہے۔ کار میں وہ خاموش رہی اور زغان بھی صرف اپنی سوچ میں گم رہا۔ جیسے وہ مارکیٹ پہنچے، شاہمیر نے کہا، صرف ضروری کام کرو، جلد واپس آنا۔ سماما نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اندر سے محسوس کیا کہ شاہمیر کی کیریئر کے پیچھے ایک پروٹیکٹر کی کوالٹی بھی ہے جو کبھی اوپنلی ظاہر نہیں کرتا، مگر یہ ایکشن میں چھپی ہوئی ہے۔ شاہمیر نے بنا کہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہی اس کے لیے شاپنگ کی تھی۔ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سماما نے ہلکی سی آواز میں کہا، آپ ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ پاتا۔ شاہمیر نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سماما کے دل میں یہ بات گہرا اثر چھوڑ گئی اور وہ پہلی بار سوچنے لگی کہ یہ مرد صرف سخت نہیں بلکہ کیئر اور محبت بھی اپنے طریقے سے دکھا رہا ہے، مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ جیسے وہ پلٹ کر جانے لگی، شاہمیر نے اسے بازوں سے کھینچ کر دوبارہ سے خود سے قریب کرتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ سماما ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ اس قدر نزدیکی اس کی باہوں کے حصار میں کپ کپا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں خمار بھرتے اسے دیکھتا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ محسوس نہیں کرو گی مجھے؟ یا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے؟ سماما کے کچھ کہنے کی کوشش کی تو لب کچکچا کر رہ گئے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے آزاد کرتا دور ہوا، جبکہ وہ خود کو کمپوز کرتی حیران بھی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سماما نے شاہمیر سے آہستہ سے پوچھا، کیا کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو سوتے نہیں دیکھا۔ شاہمیر نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، ہاں، مگر تھکن محسوس نہیں ہوتی جب تم جیسی بیوی سامنے ہو۔ سماما کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور نگاہیں جھک گئی تھی۔ شاہمیر نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، معصوم سی تھی، لیکن اس کی ذات کی کشش نے شاہمیر کے دل میں پہلے دن سے ہلچل مچا دی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھما کر باہوں میں بھر کر اس کی پشت سینے سے لگائے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی تھی۔ تم مجھے بے بس کرنے لگتی ہو سماما، جبکہ وہ جانتا ہوں کہ یہ رشتہ بس۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے مزید خود سے قریب تر کر گیا۔ سماما کی تیز ہوتی دھڑکنیں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ خاموشی کے ساتھ اس کے قریب تر رہا، اور سماما نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں کہ وہ اسے قابو نہیں کر پا رہی۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، یہ معاہدہ صرف 6 ماہ کا ہے، مگر کچھ احساسات جو تمہارے لیے پیدا ہو رہے ہیں وہ 6 ماہ میں ختم نہیں ہوں گے۔ سماما نے نظریں جھکائی، دل میں سوچا کہ یہ مرد کتنی عجیب کوالٹی رکھتا ہے، سخت اور روٹھا سا ہے، مگر کیئر اور محبت اس کے ہر ایکشن میں چھپی ہوئی ہے۔ تبھی شاہمیر نے جھک کر اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے باہوں میں بھرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ اس رات سماما نے اپنے کمرے میں اس کی باہوں میں سمائے ہوئے سوچا کہ یہ زندگی، یہ مرد اور یہ تعلق سب کچھ اتنا پیچیدہ اور دلچسپ ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ 6 ماہ کا معاہدہ صرف ایک شروعات تھی،
مگر شاہ میر اور ثمامہ کے درمیان جو بانڈ بننے والا تھا وہ بھی اپنی ابتدائی صورت لے چکا تھا، اور شاہ میر شاہ، وہ مرد جو اپنے دل پر کفن لگا کر چلتا تھا، آہستہ آہستہ اس لڑکی کی موجودگی میں بھول گیا تھا۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور موسم کی یہ شدت ثمامہ کو بہت پسند تھی، اور آج تو اس کا ذہن اور دل نہ جانے کیوں خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ وہ شاہ میر کے سو جانے کے بعد آہستہ سے بستر سے نکل آئی تھی۔ آج بارش سے زیادہ اس کے اندر کا شور اسے بے چین کر رہا تھا، اور غزان پر ایک نظر ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلنے والی تھی، لیکن دروازے پر اسے رکنا پڑا کیونکہ غزان نے اسے آواز دی تھی، ثمامہ جا تو رہی ہو لیکن جلدی واپس آ جانا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا لیکن پھر آہستگی سے یوں ہی سر ہلاتی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ غزان مسکراتا ہوا تکیے پر سر رکھتا نیند میں گم ہو گیا تھا۔ بارش ساری رات برستی رہی تھی اور وہ یوں ہی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ یہ شادی تو ایک معاہدہ تھا، لیکن تو پھر غزان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو اس نے صرف 2 دن میں ہی اس رشتے کو مکمل کر دیا تھا؟ وہ بالکل بھی شاہ میر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی طرف اتنی جلدی بڑھا، حالانکہ اس نے اسے پہلے دن ہی بہت اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اسے نہ اپنے گھر میں جگہ دے گا اور نہ ہی دل میں، اور 6 ماہ بعد وہ اسے چھوڑ دے گا، تو پھر کیا وہ اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بس بنانا چاہتا ہے؟ بہت سارے ایسے خیالات تھے جو اسے الجھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں گم تھی جب شاہ میر نے کروٹ بدلتے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھیگے بالوں کے ساتھ میک اپ سے مبرا چہرہ لیے بیٹھی اس لمحے شاہ میر کو بہت معصوم سی لگی تھی۔ شاہ میر نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کے یوں کھینچ لینے پر سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں بھر کر خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی بھیگی زلفوں نے شاہ میر کے گال کو چھوا تو جیسے کوئی نرم سا لمس اس کے دل تک اتر گیا۔ ثمامہ نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی سانس اس قدر قریب تھی کہ ایک لمحے کو دونوں کے بیچ کی ہوا بھی ٹھہر گئی۔ شاہ میر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمی لرزتی آواز میں بولی۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سا یقین، ایک نرمی چھپی تھی جسے دیکھ کر اس کا مضبوط سا دل ایک لمحے کو پسپا ہوا۔ پتہ نہیں، اس نے سرگوشی کی، بس تمہیں دور جانے نہیں دیتا خود سے۔ اس کے لب ثمامہ کو اندر تک چھو گئے۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر شاہ میر کی مضبوط باہوں نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کی بھیگی لٹ شاہ میر کے ہونٹوں سے چھوئی اور وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بارش میں نہانے کا شوق ہے تمہیں؟ ثمامہ نے نظریں جھکا لی، گال سرخ پڑ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، دیر مت کرنا۔ شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اور تم پورا بھیگ کر آ گئی؟ میں بس باہر موسم، اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ شاہ میر نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے ایک بوند ہٹائی۔ وہ چھوٹی سی بوند ثمامہ کے دل کی دھڑکن اپنے ساتھ لے گئی۔ ثمامہ، اس کی آواز گھمگیر ہوئی، تمہاری یہ حالت مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ ثمامہ نے گھبرا کر پلکیں جھکا دی، ہونٹ کب کب آ گئے۔ میں بس بیٹھنے آئی تھی، آپ سو رہے تھے؟ ہاں، لیکن اب جاگ گیا ہوں، وہ دھیرے سے بولا اور اسے یوں اپنی باہوں میں تھام لیا جیسے برسوں بعد کسی نے اسے سکون بخشا ہو۔ ثمامہ کو لگا اگر وہ ایک لمحہ اور قریب رہا تو اس کا دل اس کے سینے سے باہر آ جائے گا، مگر شاہ میر، وہ تو جیسے ایک بار اپنے آپ سے ہار مان رہا تھا۔ اسے اپنی سخت طبیعت کے حساس ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ ثمامہ، اس نے سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ خاموشی، یہ سادگی بے حد پسند آنے لگی ہے۔ ثمامہ نے جھکی نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح کن شرطوں پر ہوا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ کو اور مجھے جب 6 ماہ بعد الگ ہو جانا تھا تو پھر اس رشتے کو معنی کیوں دیے آپ نے؟ آپ کیوں میرے قریب آئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوار کر بیٹھی تھی۔ شاہ میر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ تم سمجھ لو کہ میرا دل آ گیا ہے تم پر، میں ہار گیا تمہارے اس معصوم چہرے پر اور تمہاری آنکھوں پر، محبت ہو گئی مجھے تم سے۔ ثمامہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ دل میں بہت سارے سوال تھے جو وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی تھی۔ شاہ میر نے اسے دنیا کی ہر نعمت لا کر دی تھی
وہ گھر میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی جی رہی تھی، بالکل ایک نارمل لائف۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خلا تھا کہ شادی صرف 6 ماہ تک کے لیے ہے، اور 6 ماہ تک نہ تو وہ اپنے باپ سے مل سکتی تھی اور نہ ہی ان سے بات کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح بیمار تھے۔ ان کے علاج کے لیے تو ماما نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس نے کہاں کے لیے ہاں کی تھی۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتے تو کبھی وہ اپنی بیٹی کو ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھانے دیتے، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں سے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن اب وہ کس حال میں تھے؟ وہ بالکل انجان تھی۔ اس کا دل اپنے باپ سے ملاقات کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بہت ساری باتیں تھیں جو وہ ان کے سینے سے لگ کر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سنہرے قید خانے میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ شامیر نے اس پر کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، کوئی سختی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو، اس 6 ماہ کے معاہدے کو مکمل ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی۔ ناشتے کے برتن دھونے کے بعد اس نے کچن اچھے سے سمیٹا اور باہر نکل آئی تھی۔ لان میں ہر طرف کھلے کھلے تازہ پھولوں کو دیکھتے اس کی طبیعت کچھ حشاش بشاش ہوئی تھی۔ پھول اسے ہمیشہ سے پسند تھے، لیکن اس کے گھر میں اتنی جگہ کہاں تھی کہ وہ کوئی پھول لگا سکتی۔ اس گھر میں اس کی خواہشات کے مطابق ہر چیز موجود تھی۔ اس کے خواب یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، لیکن نہ جانے کیوں دل میں کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہوتی بھی تھی تو یہ خیال آ جاتا کہ بس 6 ماہ تک ہی وہ یہاں رہے گی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، گیٹ کیپر گیٹ کھول رہا تھا۔ ایک گاڑی تیزی سے اندر آئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، وہ گاڑی شاہمیر کی تو بالکل نہیں تھی۔ تو پھر کون آیا تھا جس کے لیے گیٹ کیپر نے گیٹ فوراً سے کھول دیا تھا؟ ایک نوجوان لڑکا گاڑی سے نکل کر مسکراتا ہوا اسے یوں کھڑے دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ اوف، اس لڑکے کو شامیر کے ساتھ نکاح کے بعد دیکھ چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس وقت گھر میں کیوں آیا ہے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے بھابھی کہنے پر سماما کے دل کو ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی تھی، بس ہلکا سا سر ہلا کر سلام کا جواب دیا تھا۔ میں ایان ہوں، شامیر بھائی کا دایا زاد۔ اب کو شاید شامیر بھائی نے بتایا نہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے اپنے اور شامیر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سماما نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں بولی تھی، نہیں، ہماری اتنی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ اندر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ ساتھ کچھ لیں گے کیا؟ ایان ہلکا سا مسکرایا، جی بالکل۔ آپ کو نہیں معلوم شامیر بھائی اور میں خالی چائے نہیں پیتے، بسکٹ لے آئیں ساتھ۔ وہ کوئی اور فرمائش کر کے اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے ایان کو بے حد متاثر کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے مزاج کا دھیما پن اور گفتگو کا انداز۔ شامیر بھائی بالکل ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو آپ سب سے الگ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا تھا۔ ساس پین میں دودھ ڈالتے سماما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ وہیں بیٹھ جاتے، میں بس چائے لا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے کہتے کچھ جھجک بھی رہی تھی، کیونکہ ایان مسلسل اس کے چہرے کے اور نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھا۔ اس کا گریز محسوس کرتا وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر ڈھیٹ بنا وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایام اسے ڈرے مت اور گھبرائیں تو بالکل بھی نہیں، میں بس ایسے ہی بندے کو پرکھنے کے لیے دیکھتا ہوں۔ ویسے میں نظر باز نہیں ہوں، اور آپ پر نظر ڈالوں گا تو شامیر بھائی میری آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے شوخی سے بولا تو سماما بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پیچھے سے شامیر کی بھاری آواز سنائی دی تھی، بالکل، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ جو بھی میری بیوی کو بری نظر سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ ایان اسے سامنے دیکھتا مسکراتا اٹھا اور اسے بغل گیر ہوا۔ شامیر بھائی، آپ کے منہ سے ایسی بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ شامیر نے ہلکا سا مسکرا کر صرف سر ہلایا، مگر اس کی یہی ہلکی سی مسکراہٹ سماما کے اندر عجیب سی ہلچل چھوڑ گئی تھی، اور اس کے رخسار خود بخود گرم ہونے لگے تھے۔ دونوں کے باہر جاتے اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ سارا وقت کچھ سوچتے ہوئے گزر رہا تھا، جیسے دل کسی اندیکھی دھڑکن کے پیچھے ہلکا ہلکا بھاگ رہا ہو۔ رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی
روشنی اس کے گالوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے عکس میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور شامیر نے پرسکون مگر مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر ماحول میں ایک لمحے میں خاموشی پھیلا دی۔ سماما نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے ہاتھ جیسے ایک پل کے لیے سن ہو گئے۔ دل نے زور سے دھڑک کر اسے سٹپٹا کر نظریں جھکا لینے پر مجبور کر دیا۔ شامیر آہستگی مگر اعتماد کے ساتھ اس کے پیچھے آیا۔ اس کے اتنا قریب کھڑا ہو گیا کہ سماما کو اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بالوں میں نرمی سے چلانے لگا۔ ہر اسٹروک جیسے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اتر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی سی حرکت، اس کے لہجے کی خاموشی، اس کے ہونے کی گرمی، سب کچھ سماما کے اعصاب کو چھو کر گزر رہا تھا۔ شامیر برش کرتے ہوئے لمحہ بہ لمحہ اس کے اور قریب آتا جا رہا تھا، اتنا قریب کہ سماما کو اپنی گردن پہ اس کی گرم سانسوں کی تپش صاف محسوس ہونے لگی اور وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی، جیسے اس قربت نے اس کی سانسیں قابو میں رکھنی ہی بھلا دی ہوں۔ وہ چاہ کر بھی قدم پیچھے نہ لے پائی، جیسے کہ اندر سے روک رہا ہو یا کھینچ رہا ہو۔ شامیر نے ایک لمحے بعد برش کو آہستہ سے ایک طرف رکھا اور بنا کچھ کہے نرمی سے اس کے کندھوں کو تھاما، اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا چلا گیا۔ سماما کی سانسیں اٹکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن اس کی سماعت میں تیز ہو کر سنائی دینے لگی۔ شامیر نے جھکتے ہوئے نہایت آہستگی سے اس کی ملائم گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ پہلے ہلکا سا لمس، پھر ایک دھیمی سی سانس جو سماما کے پورے وجود میں کپ کپی کی طرح دوڑ گئی۔ سماما نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر احساس، ہر سوچ، ہر خوف اس ایک لمحے میں گھل کر ختم ہو گیا ہو۔ وہ شامیر کے لمس میں ایسے ڈوب رہی تھی جیسے خود کو روکنا اس کے بس میں ہی نہیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے دور ہی جا ہی نہیں سکتی، شاید کبھی جا پاتی ہی نہیں تھی۔ شامیر نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا مگر فاصلہ پھر بھی نہیں بڑھایا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ سماما کو اس کی آنکھوں کی گرمی، اس کی پلکوں کی لمحہ بھر کی جنبش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سماما نے گھبرا کر نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر جیسے اس کی نظریں آئینے میں شامیر سے ٹکرائی وہ پل بھر میں پھر جھک گئی، دل جیسے سینے میں سمائے نہ سماتا ہو۔ شامیر نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا، بس ایک لمس، مگر ایسا لمس جو سماما کے اندر تک لرز اٹھا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بس اسے یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہے، اس کے سامنے، اس کے اتنا قریب کہ کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں۔ سماما نے لب کانپتے محسوس کیے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ اس کے اندر قید ہو گئے ہوں، جیسے آواز اس قربت کے بوجھ تلے خود ہی دم توڑ گئی ہو۔ شامیر نے اس کے بالوں کے پیچھے انگلیاں پھسلائیں، اس کی گردن کے نچلے حصے کو نرمی سے چھوا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، جانتی ہو تم آج بہت مختلف لگ رہی ہو۔ سماما کا دل اسے ایک فکرے پر ایسے دھڑکا جیسے اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے لیے آسرا چاہیے ہو۔ اس نے نظریں پھر آئینے کے عکس میں اٹھائی، اس کی پلکوں پر لرزتی ہوئی جھجک، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، اس کے گالوں کی گرمی، سب شامیر کے سامنے کھل کر رکھ دیا۔ بغیر کہے، بغیر بتائے شامیر نے اس کے کندھوں سے اپنی گرفت ہلکی کی مگر دور نہیں گیا، جیسے اس کے وجود کے گرد ایک ایسا غیر مرئی حصار کھینچ دیا تھا جسے باہر نکلنے کا تصور بھی سماما کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ اسے سماما کی کمر پر ہاتھ رکھا، آہستہ سا دباؤ دیا تاکہ وہ اس کی طرف مڑے۔ سماما نے دل تھام کر خود کو گھمایا، سانسیں بے قابو مگر قدم جیسے خود چلتے ہوئے۔ شامیر بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اس کے درمیان بس سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس لمحے میں سماما نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو اتنی قریب سے دیکھا، پرسکون مگر اتنے شدید کہ جیسے وہ ہر راز، ہر کمزوری، ہر دھڑکن پڑھ رہے ہوں۔ شامیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، نرمی سے، ایسے جیسے کسی نازک چیز کو چھوا جائے، اور پھر بولا، تم جانتی بھی نہیں تم کیا کر رہی ہو مجھ پر، شاید جادو۔ سماما کی پلکیں لرز گئی، اس کے دل نے جیسے سرگوشی کی کہ اگر وہ چاہے بھی تو اسے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی گرفت میں نہیں، اس کے اثر میں تھی، اور یہ اثر اب اس کی رگوں میں گھلتا جا رہا تھا۔
شامیر اس کے اوپر جھکا اور اس کی سانس سماما کے لبوں کے اتنے قریب کہ وہ چاہ کر بھی فاصلے کو محسوس نہ کر سکے۔ ان کے نکاح کو 5 ماہ ہونے کو تھے۔ ان 5 ماہ میں سماما نے خود کو اس قدر شامیر کی پسند میں ڈھال لیا تھا کہ جیسے وہ اپنے وجود کا ہر زاویہ اس کی خواہش کے مطابق تراش رہی ہو۔ وہ پہلے ایک ہچکچاتی ہوئی ڈری ڈری سی لڑکی تھی، مگر اب وہ شامیر کے ہر انداز، ہر موڈ اور ہر خاموشی کو پڑھنے لگی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہر کیفیت کی لغت اس نے زبانیں یاد کر لی ہو۔ شامیر کو کھانے میں کیا پسند ہے، کون سی ڈش دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کون سا ذائقہ اسے چڑچڑا کر دیتا ہے، یہ سب سماما نے اتنی باریکی سے محسوس کیا کہ وہ بغیر پوچھے اس کے سامنے ہر چیز ویسے ہی رکھ دیتی تھی جیسی وہ چاہتا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شامیر کو تیز مرچیں نہیں پسند۔ صبح کے وقت خالی چائے کے ساتھ خاموشی اچھی لگتی ہے، اور رات کو کوئی بھی ایسی بات نہ سنائی جائے جو اس کے ذہن پر بوجھ ڈال دے۔ اس کے فیورٹ کلر سے وہ اتنی واقف ہو گئی تھی کہ خود بھی وہی رنگ پہننے لگی تھی، صرف اس خوش فہمی میں کہ شاید شامیر کی نظر اس پر ایک لمحہ زیادہ ٹھہر جائے۔ اس کی ہر عادت، ہر معمول، ہر چھوٹی بڑی خواہش، سب کچھ سماما نے دل میں ایک مقدس امانت کی طرح سنبھال لیا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود شامیر نے کبھی اسے مانگ نہیں رکھی تھی، مگر سماما، وہ تو اس کی خاموشیوں کی بھی ترجمانی کرنے لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کب شامیر کو دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر گہری سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کب اس کی آبرو کا ایک معمولی سا اٹھنا کے خراب دن کی نشانی ہے، اور کب اس کے لہجے کا ٹھہراؤ یہ بتلاتا ہے کہ شامیر نے اپنے اندر کتنا کچھ دبا رکھا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود کو نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی شامیر کی خوشی اور سکون کے نام کر چکی ہو، جیسے اس کے ہونے کا مقصد ہی اس شخص کے اندر چھپی تھکن کو، دکھ کو، سختیوں کو کچھ لمحوں کے لیے ہلکا کر دینا ہو۔ چاہے شامیر کو ابھی تک اس بات کا پورا احساس بھی نہ ہوا ہو۔ 5 ماہ گزر چکے تھے، اور معاہدے والا نکاح کب کا سماما کے دل کے کسی پچھلے خانے میں دھندلا گیا تھا۔ اب اسے صرف اتنا یاد رہتا تھا کہ شامیر کی قربت ایک عجیب سا سکون دیتی ہے۔ اس کی خاموش نگاہوں میں چھپی سنجیدگی اس کے اندر کوئی انجانا سا اعتماد جگاتی ہے۔ اس لیے جب اس نے ایک صبح خلاف معمول بہت نرم لہجے میں کہا، چلو آج تمہیں کسی خاص سے ملوانا ہے، تو سماما کی پلکوں میں ایک ہلکی سی حیرت لہری، مگر وہ بنا سوال کیے اس کے ساتھ چل پڑی، جیسے دل کو یقین تھا کہ شامیر اسے کبھی برے مقام پر نہیں لے کے جا سکتا۔ لیکن جیسے دروازہ کھلا اور اندر صوفے پر بیٹھا ہوا وہ شخص نظر آیا، اس کا باپ، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنا مستقبل، اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا تھا، بالکل ٹھیک، مکمل صحت مند اور اس کی طرف مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوا، تو سماما کے قدم یکدم لڑکھڑا گئے۔ دنیا لمحے بھر کو جیسے خاموش ہو گئی، سانس اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ ہک بک ہو کر شامیر کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے باپ کی طرف، اور اچانک ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے اندر کی ساری ٹوٹی دیواریں کسی نے ایک ساتھ گرا دی ہوں۔ اس کے لب کانپے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ دھیرے سے اپنے باپ کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے یوں لپٹ کر روئی جیسے برسوں کا دکھ، خوف اور بے بسی ایک ہی نظر میں بہہ گئی ہو۔ اس کا باپ بھی لرزتی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، بار بار شکر ادا کرتا، سسکیوں میں بھری آواز میں کہتا، بیٹا تم نے میری بچی کو جلا دیا تھا، مگر اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت۔ اور شامیر خاموش کھڑا سب سنتا رہا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی تھکن، ایک عجیب سا فخر اور کہیں گہری چبھن تھی۔ سماما نے ایک لمحے کو بھی زبان نہ کھولی، اسے ہمت ہی نہ پڑی کہ بتا سکے یہ نکاح تو بس 6 ماہ کی مجبوری تھی۔ اسے اپنے باپ سے وہ تکلیف دہ حقیقت چھپا لی۔ پھر جب اس کا باپ تھوڑا سنبھلا تو اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی بیٹی کو آج ہی اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے کی ہوا تک رک گئے۔ آپ سماما سے مل سکتے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں جتنے دن رہنا چاہے، لیکن سماما اس گھر سے نہیں جائے گی، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس جملے نے سماما کے اندر عجیب سا طوفان بھڑکا دیا۔ اس نے پہلی بار شامیر کے لہجے میں چھپی ملکیت، بے چینی اور ضد کو اتنے قریب سے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، جیسے شامیر نے کسی اندھے خوف سے اسے پکڑ کر چھپا لیا ہو، جیسے وہ اسے آزاد کر ہی نہ سکتا،
نہ اب نہ کبھی۔ اور شمامہ کو پہلی بار لگا کہ شاید یہ معاہدہ اس کے اور شامیر کے درمیان کی سب سے چھوٹی سچائی ہے۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو اسے شمامہ کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ وہ چپ چاپ ایک ہی طرف سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ اس کا وجود تپ رہا ہے، جیسے تیز بخار نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وہ گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ شمامہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم بے ہوش سی لگ رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو واقعی تیز حرارت نے اس کا دل ہلا دیا۔ بے اختیار اس کے لب بھیج گئے۔ اسے باہوں میں بھرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگاتا بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے محض 2 دن میں اپنی اچھائی اور معصومیت سے شامیر احمد کا دل جیت لیا تھا۔ وہ جو ثانیہ کے بعد دوبارہ کسی سے شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا، اسے بھی حیرت تھی کہ اس کے دل میں یہ نرم سی جگہ کیسے بن گئی۔ ثانیہ اس کی صرف فرسٹ کزن نہیں تھی بلکہ اس کے پسند بھی تھی۔ شادی کے بعد اس نے ثانیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، ہر خوشی ہر آسائش دی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے محبت چاہتا، اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتا، وہ اسے دھکا نہیں دیتی تھی بلکہ نرمی کے ساتھ خود سے دور کر دیتی تھی۔ شامیر جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ محبت کے باوجود ثانیہ کا سرد پن اسے پریشان کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روز کا جھگڑا جیسے معمول بن گیا تھا۔ پھر انہی دنوں سے معلوم ہوا کہ ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بات ٹال دیتی۔ پھر بھی اس دن اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا، قدم ڈگمگاتے۔ شامیر اسے نہ سننے کے باوجود زبردستی اسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے تب جا کر معلوم ہوا کہ ثانیہ ماں بننے والی تھی اور وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ مگر اصل جھٹکا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ابورشن کروا چکی ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ شامیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ گھر آ کر وہ پھٹ پڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ محبت کرنے والا شوہر، ہر آسائش، ہر سہولت، پھر کیوں میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے جان سے مار دو کہ تو مار دو، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اسے کیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک ماں باپ کی ڈانٹ، الزام اور بے جا پابندیوں ہی برداشت کی ہیں، لیکن اب اور نہیں۔ میں جو چاہتی ہوں وہ کروں گی۔ میں اپنے خواب کسی کے لیے گروی نہیں رکھ سکتی۔ وہ پتھریلے بے لچک لہجے میں بول رہی تھی اور اس لمحے شامیر کو وہ بالکل اجنبی لگی۔ اسے فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا، وہی کھڑے کھڑے اس نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ لیکن جس رد عمل کی اسے توقع تھی اس کے برعکس ثانیہ نہ روئی نہ چیخی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، آنسو تک نہ بہایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ شامیر اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی لاپرواہ خاموشی اس کے فیصلے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے طلاق دینے کے بعد شامیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے فوراً بعد وہ آفس جانے کے بجائے شمامہ کے سر پر ہی سوار تھا، جیسے پوری رات اسی فکر میں کٹ گئی تھی۔ اب دن اس طرح پریشانوں کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا ہو کر نرم سی خفگی سے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ جب تک تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آفس نہیں جاؤں گا۔ نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی کام، بس تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا تو شمامہ کی پلکیں نم سی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کی معمولی سی تکلیف اسے اس طرح بے چین کر سکتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس معمولی سا بخار ہے شامیر۔ آپ جب آفس سے واپس آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہاسپٹل ضرور جاؤں گی۔ آج آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، آپ پلیز جائیں، میری وجہ سے اسے کینسل مت کریں۔ اسے نرمی سے مگر ضد کے ساتھ سمجھانے لگی تھی، جیسے ہر حال میں اسے آفس بھیجنا چاہتی ہو۔ لیکن شامیر کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں شاید کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ کچھ پرانے منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک بار پھر تیزی سے گردش کرنے لگے تھے۔ ثانیہ نے بھی تو اسے بالکل اسی طرح آفس جانے کے لیے مجبور کیا تھا، اسی طرح یقین دلایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں ہاسپٹل جا کر وہ سب کچھ کروا دیا تھا جس نے
शामिर को अंदर तक तोड़ दिया था। यही सोच अब दोबारा दिल में चुभती हुई लौट आई थी, जैसे माजी की तकलीफ एक लम्हे में जाग उठी हो। तो शामिर का हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखती सहम सी गई थी। पहली बार वो खुद से शामिर के करीब आई थी। शामिर, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी। आप आज मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने की ज़िद नहीं करते तो शायद मैं आपको ये बात ना बताती। मुझे वाकई आपसे बहुत डर लगता है शामिर। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैं इस निकाह को, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुकी हूँ। हालांकि मैं जानती थी कि ये सिर्फ 6 माह का है, लेकिन मैं क्या करती। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। वो तड़प कर उसके सीने से लगी थी। मैंने दिल को बहुत समझाया शामिर, लेकिन मैं हार गई। लाख कोशिश की कि दिल ना लगाऊं। वो एक पल को रुकी थी, आंखों में नमी मज़ीद गहरी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दे शामिर, मैं नहीं जानती कि आपकी पहली शादी कैसी रही होगी, मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं, सब बदल गया है। मैं 2 माह पहले ही आपको बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे डर था कहीं आप हमारे निकाह की शर्त को लेकर हमारे इस बच्चे को। उसकी आवाज़ घुट गई, अल्फाज उसके लबों पर ही रुके। वो बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। शामिर सब सुनता रहा, पत्थर बना, सांस तक लेना भूल गया था। उसने मेकानिकी अंदाज में बाजू फैलाकर उसे बाहों में समेट लिया था, इस कदर शिद्दत से कि वो उसकी धड़कन तक महसूस कर सकता था। शामिर की आंख से जब्त के बावजूद एक कतरा आंसू गिरा और समामा के बालों में जज्ब हो गया। समामा, मेरी जान, तुम तो मेरी जान हो। कोई अपनी जान को भी खुद से जुदा करता है क्या? उसका नम चेहरा हाथों में भरकर वो उसके आंसू साफ करता, सच्चाई और मोहब्बत से बोलता। उसके वजूद में नई रूह उतार गया था। समामा, मैंने ये शर्त तो महज वक्तन रखी थी। मैं अगर इस शर्त के साथ तुम्हें इस घर में लाता तो कभी तुम्हारे करीब नहीं आता, कभी तुम्हें छूने की जिसारत भी ना करता। सोचो मेरा इस शर्त से क्या फ़ायदा था भला? समामा ने सिसकी भरी और उसके सीने से लिपट गई थी। शामी ने उसका सर चूमते उसके बाल सहलाए थे। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे उसी दिन बहुत मुतासिर किया था जब तुम अपनी खाला से बात कर रही थी। मैं तुम्हारी सारी बातें बाहर खड़ा हरफ बहरफ सुन रहा था। तुम्हारे लिए ज़िंदगी में अपने ख्वाबों से बढ़कर रिश्तों की अहमियत थी। तुमने अपने बूढ़े कमज़ोर बाप के इलाज के लिए अपने ख्वाबों को, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। ये भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। अकेला मर्द एक घर में एक जवान लड़की जो कि उसके निकाह में थी, एक साथ होते हुए क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तुमने सब जानते हुए भी अपने बाप के लिए मेरी शर्त को कबूल किया। और पता है सुमामा, तुम्हारी एक नहीं बहुत सी बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने तुम्हें पहले दिन डांटा, पूरी तरह सख्ती दिखाई, लेकिन तुमने नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था और ना ही कोई सवाल किया था। शायद उस लम्हा तुम बहुत मजबूर थी, लेकिन तुम्हें अपने बाप का इलाज करवाना था। और फिर मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हारे करीब आया, तुमने कभी भी मेरे हाथ नहीं झटके, कभी मुझे खुद से दूर नहीं किया। जानती हो ये बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारी इस निकाह की शर्त को लेकर तुम मुझे कह सकती थी, रोक सकती थी। मैंने तुम्हारी खाला को पहले आगाह किया था कि तुम अपना हक इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कभी खुद से दूर नहीं किया। मैं क्या लगता हूँ? मैं समझ नहीं रखता। मैं सब जानता था। तुम दिन रात मेरी नापसंद, मेरी पसंद और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने की जुस्तजू में लगी रहती हो। तुम मुझे और मेरे मजाज को मुझसे ज़्यादा जानने लगी थी। मेरी पसंद के कपड़े पहनना और हत्ता के खाना पीना भी। तुम बिल्कुल वैसी बनती की जैसे मैं अपनी बीवी को देखना चाहता था। मेरे कहे बिना तुमने वो सब किया जो एक अच्छी बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में करती। और फिर उस दिन अयान के आ जाने से तुम जिस तरह गुरेज बरत रही थी, और फिर मेरी नाराज़गी के डर से उसे कुछ कहा भी नहीं, तो क्या मैं समझ नहीं सकता कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी का डर था तो मुझे भी तुम्हारे खौफ और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का उतना ही ख़्याल है। मेरी जान, अयान मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है। वो भूलकर भी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरे मना करने पर वो कभी भी मेरी गैर मौजूदगी में दोबारा घर नहीं आया, और होना भी यही चाहिए। इस लड़की की वफ़ाओं और पाकीज़गी पर शक करना गुनाह होगा, जो अपने शौहर के करीब आने पर भी हया के रंगों में नहा जाती है। वो मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोलता उसका मान बढ़ा गया था। समामा ने सर उठाकर उसे देखा।
شامیر اس کے آنسو اپنے لب پر چنتا بے خود ہو رہا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری جان، اس لیے تو خود سے دور نہیں جانے دیا کبھی۔ وہ ثمامہ کے گلابی پڑتے گالوں کو شدت سے چومتے بولا تھا۔ شامیر، اس کی قربت میں منمنائی تھی۔ شامیر نے اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا اور باہر گاڑی تک لایا۔ ہاسپٹل چلتے ہیں ثمامہ، تمہیں اب بھی بہت بخار ہے۔ ثمامہ نے خاموشی سے سر جھکایا تھا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں کوئی خوف اور کوئی ڈر باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے ساتھ بیٹھے شامیر کو محبت سے چور نظروں سے دیکھا۔ چیک اپ کے بعد وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے اس کے اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اپنے گھر میں نوکر چاکر اور صفائی ستھرائی دیکھتی وہ حیران ہوئی تھی۔ شامیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اپنے باپ کو تندرست دیکھ کر وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں بابا کہ شامیر میری زندگی میں ہے۔ انہوں نے میرا ہی نہیں مجھ سے جڑے رشتوں کو بھی اپنایا اور میری غیر موجودگی میں آپ کا خیال رکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ شامیر بہت اچھا بیٹا، اس کی قدر کرنا۔ اس نے باپ کی اس نصیحت کو جیسے پلو سے باندھ دیا تھا۔ خالہ سے ملنے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا۔ اب تو خوش ہونا۔ ثمامہ نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر وہ اختیار اس نے شامیر کے گال پر نازک لب رکھے۔ بہت زیادہ، آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ دامن کم پڑ گیا ہے۔ شامیر نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ میری جان، نوازنے والی ذات بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی نیک اور وفادار بیوی سے نوازا۔ تم اچھی بیوی نہیں، یقیناً اچھی ماں بھی ثابت ہوگی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اپنی گرم سانسوں سے اسے اپنی قربت کی تپش سے جلانے لگا تھا۔ ثمامہ نے شرماتے ہوئے خود کو اس کی پناہوں میں دے دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔